حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل کا سفر کر رہے تھے۔ جنگل کا سفر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تھک گئے، راستے ہی میں رک گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار کوئی سواری کا انتظام فرما دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تھوڑا سا اور آگے چلیے، تھوڑا سا اور آگے جائیے، وہاں کوئی شخص ملے گا، کوئی بندہ ملے گا، اس سے کہنا کہ سواری کا انتظام کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیتے ہیں، آگے کو چلتے ہیں، چلتے چلتے تو کیا دیکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایک شخص ان کو ملتا ہے، ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے جنگل میں۔ یہ اس کے پاس جا کر کے رک جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے کہتے ہیں کہ آپ سواری کا انتظام کر دیں۔ اس بندے نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، اے اللہ آسمان سے بادلوں کو نیچے بھیج دے، آسمان سے بادل کو زمین پر بھیج دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بادل کو نیچے بھیج دیا، بادل نیچے آ گئے۔ اب اس بندے نے، اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے مسافر آپ اس بادل پہ چڑھ جائیے، اس بادل پہ سوار ہو جائیے، یہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا دیکھا حیران ہو گئے۔ آپ نے اللہ سے کہا، اللہ سے عرض کی، پروردگار یہ بڑا نیک انسان ہوگا، بڑا متقی ہوگا، بڑا پرہیزگار ہوگا، بڑا صدقہ دینے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ایسا بالکل نہیں ہے جیسے کہ تم سوچ رہے ہو، نہ زیادہ متقی ہے، نہ زیادہ پرہیزگار ہے، نہ زیادہ عبادت گزار ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار جب اتنا متقی بھی نہیں ہے، اتنا پرہیزگار بھی نہیں ہے، اتنا عبادت گزار بھی نہیں ہے، اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں، پھر اس کی دعا کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے کہ اس نے دعا کی اور آسمان سے بادل زمین پر آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کی ماں کی یہ خدمت کی وجہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی، اپنی ماں کی بے انتہا خدمت کی تھی، اور اس کی ماں جب مرنے کے قریب تھی، یعنی ماں مرتے مرتے دعا دے کر کے گئی ہے، اے اللہ میرے بیٹے نے اپنی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، اے اللہ یہ میرا بیٹا جو بھی دعا کرے اس کی ہر دعا کو قبول فرما لینا۔ تو یہ اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور اس نے تو یہ بادل کی دعا کی تھی، اگر یہ آسمان کے لیے کہتا کہ اے اللہ آسمان زمین پر اتار دے تو میں آسمان کو زمین پر اتار دیتا۔ تو دیکھا آپ نے ماں باپ کی دعاؤں میں کتنا اثر ہے، ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے۔ اگر کوئی بندہ ماں کی خدمت کر لے، باپ کی خدمت کر لے، تو اگر ماں باپ اس کو دل سے دعا دے دیں تو اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، خاص کر ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اور 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 والدین کی دعا، ماں باپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہیے۔ اور نمبر 2 مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوتا ہو اس مظلوم کی دعا سے بچنا چاہیے۔ اگر مظلوم دعا کر دے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جاتا ہو، جس کو بے وجہ ستایا جاتا ہو، جس کو بے وجہ پریشان کیا جاتا ہو، اب وہ صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، تو اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کو پریشان ہی نہیں کرنا چاہیے، اس پر ظلم ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کی مدد کریں،
نمبر 2 مظلوم، اور نمبر 3 ہے مسافر۔ مسافر کی دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ جو سفر کر کے آیا ہو، کہیں باہر سے آیا ہو اور مسافر ہو، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا گھر بھی نہیں ہے، اس کے کوئی گھر والا بھی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں، اولاد نہیں، کچھ نہیں، اب وہ مسافر ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، تو اس کی دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کی بھی بد دعا نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کی دعائیں لینا چاہیے۔ ان کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور اگر یہ دعا دے دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔